اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست کروں گی کہ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ ہے اساس فرض کی اہمیت اور وقت کی قدر۔ انسانی معاشرے میں فرض کے اساس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ فرض کا اساس جب نہیں ہوتا تو ان گنت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس بنیاد پر کوئی ایک سرکاری ملازم کے لیے خوش اخلاقی ہی کافی نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیانت دار بھی ہو، وقت کا پابند بھی ہو، ڈیوٹی کے اوقات کو خوش سلوکی میں بسر کرتا ہو۔ لیکن بدقسمتی سے وقت کی پابندی جس قدر اہم ہے، مسلمان اس قدر ہی بے پرواہ ہے۔ جیسے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں کا مشغل طلب کر دے۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کو حکم ہے کہ ہم بیکار کی باتوں کو چھوڑ دیں اور وقت کی پابندی کریں اور وقت کی قیمت جو ہے قدر و قیمت رکھیں اور دیکھیں کہ ہمارا کون سا وقت جو ہے فضول میں ضائع ہو رہا ہے۔ اور مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر وقت وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اپنے کام کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا ذکر بھی کرے۔ مثال کے طور پر ایک عورت کو چاہیے کہ جب وہ کھانا بنائے تو اللہ کا ذکر کرے، درود پاک پڑھے، جو بھی صورتیں اسے اچھی طرح حفظ ہوں ان کی تلاوت کرے۔ اس سے نہ صرف کھانے میں برکت ہوگی بلکہ اس کی جو دلی سکون بھی ملے گا اور محبت بھی بڑھے گی، اور گھر میں مشکلات جو آ رہی ہیں یا آنے والی ہیں وہ بھی کم ہوں گی انشاءاللہ۔ لیکن ہم لوگ کہاں تک اس بات پر غور کرتے ہیں؟ ہم تو گھنٹوں اپنا جو وقت ہے وہ فضول میں ہی ضائع کر دیتے ہیں، فضول باتوں میں ہی، فیشن کی باتوں میں، دنیا کی باتوں میں، ادھر کی باتوں میں، لوگوں کی برائیوں میں، غیبت میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے سوال کرنا ہے اور ہم نے ہر سوال کا جواب دینا ہے۔ اگر ہم کوئی برائی کریں گے تو ہم دنیا سے تو چھپ کر لیں گے، اگر ہم کوئی برا کام کریں گے یا کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے یا کوئی بھی اپنے فرض میں کوتاہی کریں گے تو ہم دنیا سے چھپ کر تو کر لیں گے، لیکن اس مالک کے پاس جب جائیں گے اور وہ ہم سے سوال کرے گا تو پھر ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ وہاں جواب جو ہے وہ ہمارا دینا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہو جائے گا، اور جب ناممکن ہو جائے گا تو پھر ہم کیسے کامیابی کی جو منزل ہے وہ طے کر پائیں گے؟ اس لیے ہمیں یہ بات سوچنا چاہیے، یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں، جو بھی منہ سے بات نکالتے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں، وہ نہ کہ جو ہے وہ فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے باخبر ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی سب کچھ معلوم ہے، اور قیامت کے دن ہم سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر ہماری زبانیں ہمارے لب پہ ہر وقت درود پاک یا اللہ کا ذکر رہے تو فرشتے بھی خوش ہوں گے اور ہمیں بھی کامیابیوں سے نوازا جائے گا اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا۔ لیکن ہم میں سے بہت سے کم ایسے لوگ ہیں جو یہ
جو ہے یہ حق ادا کرتے ہیں یا وقت کا احساس کرتے ہیں یا وقت کی قدر کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں کہ ایک بدو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور سوال کرنے لگا۔ اب حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے گھر میں روٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں۔ بدو جو تھا مایوس ہو کر چل دیا اور وہ کہتا جا رہا تھا، اللہ کی قسم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ سے میرے متعلق ضرور پوچھگچھ کرے گا۔ اس کی بات سن کر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ رو پڑے اور اتنا روئے کہ ہچکی بندھ گئی۔ پھر بدو کو بلایا اور اپنے غلام کو آواز دی کہ میری زر لے آؤ۔ غلام زر اٹھا لایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ زر بدو کو دیتے ہوئے کہا، دیکھو یہ زر تم سے کوئی ٹکا نہ لے، یہ بڑی قیمتی زر ہے، اس سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر بندھی ہوئی پریشانیوں کو برہا مرتبہ دور کیا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ کا غلام عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، بدو کے لیے 20 درہم کافی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر یہ دنیا میرے لیے سونا اور چاندی بن جائے اور میں سب کی سب اس شخص کو دے دوں تب بھی مجھے کوئی کوفت نہ ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس شخص کے بارے میں جو میرے سامنے کھڑا ہے پوچھگچھ کر لی تو میں کیا جواب دوں گا؟ ہر صاحب اختیار شخص کو اس واقعے سے عبرت پکڑنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلے خطبے میں فرمایا تھا، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم بھی میری اطاعت کرنا، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم میری اطاعت نہ کرنا۔ مطلب یہ کہ سراسر ملکیت دیانتدار ہو تو اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اگر بددیانت فاسق ہو تو ایسے حکمران کے خلاف کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے، ایسے حکمران کا انکار کرنا ہی بہتر ہے۔ اب جو ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا صورتحال ہے کہ آج ہم حق کی بات کہنے سے گھبراتے ہیں، آج ہم اپنے حق کو جو ہے وہ فرض کو ادا کرنے سے جو ہے اکتراتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، بلکہ ہم صحیح نہیں کر رہے۔ آج ہم گھنٹوں جو ہے فضول کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ آج جو ہے اگر ہم کسی کمپنی میں یا کسی جگہ کسی عہدے پر فائز ہیں، یعنی ڈاکٹری کے شعبے میں یا انجینئر کے یا کسی بھی شعبے میں فائز ہیں، تو ہم اپنے خیال کا جو ہے وہ اپنے ذات تک کی بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مریض جو ہے موت کے منہ میں جا رہا ہے ہم اس کا باوقت علاج کریں، بلکہ ہم نے تو فضول جو باتیں ہیں، فضول جو مشورے ہیں، اکثر ہاسپٹلوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ڈاکٹر ہیں وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں اور نیٹ وغیرہ سے یا کمپیوٹر وغیرہ سے گیمیں کھیلتے رہتے ہیں، لیکن مریض بیچارے جو ہیں وہ بیچارے تکلیفوں سے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ ہماری جو ہے یہ ہمارے حقوق اور ہمارے فرض ہیں؟ کیا ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم اللہ کے حضور پیش ہو کر اللہ کو جواب دے سکیں؟ سوچئے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرائض ادا کرنے کی اور وقت کی قدر کرنے کی اور دوسروں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب پر اپنا کرم کرے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔